چھوٹا سے فقی خاکہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ذرا توجہ فرمائیے۔ 1884 میں علماء نے فتویٰ دیا کہ گائے کی قربانی ناجائز ہے، اور امام احمد رضا نے اس کے مقابلے میں فتویٰ دیا جائز ہے۔ آج قربانی وہ بھی کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو عمل کس کے فتوے پر ہوا؟ بولو نا۔ آگے چلیے، شاہ اسماعیل دہلوی نے اللہ رب العالمین کے بارے میں لکھا کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، ممکن ہے، جس کی تائید علماء نے 1890 میں کی تھی۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اسے ناممکن بتایا تھا۔ آج مجھے بتائیے کہ آج یہ فتویٰ لکھ کر دے سکتے ہیں؟ کیا لکھ کر دیں گے؟ جو امام احمد رضا نے کہا ہے نا، تو عمل کس کے فتوے پر ہوا؟ آگے چلیے، 1894 یہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا میں سن بتا رہا ہوں آپ کو، 1894 یعنی 1894 عیسوی میں حلقہ ابن کے سرخیر مولانا رشید احمد گنگوہی نے، کسی نے پوچھا حضرت یہ ڈاک پر جو ٹکٹ لگتا ہے اور منی آرڈر جب بھیجتے ہیں تو اس کے اوپر جو زیادہ پیسے لگتے ہیں کیا ہے؟ کہنے کہ سود ہے۔ یعنی منی آرڈر اگر آپ 100 روپے بھیجتے ہیں تو اس پہ 5 روپے 10 روپے لگتا ہے نا، تو کہتے ہیں یہ سود، جو کرائے کو سود میں فرق نہ کرے وہ مفتی ہے۔ دیکھیں آپ، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس وقت یہ فتویٰ دیا، اس کو سود نہیں کہتے، اس کو کرایہ کہتے ہیں۔ آج یہ اسلامک بینکاری کے فتوے دے رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے، اجارے کے حوالے سے، اس کی انسٹالمنٹ کے حوالے سے ہے، اور اس کی جس دن ٹرانزیکشن ہے اس کے حوالے سے آپ تعویلیں کر رہے ہیں۔ آپ کے گنگوئی صاحب کو تو فتویٰ منی آرڈر کے اوپر 1 روپے زیادہ رکھنے کا سود تھا، آپ کس کے فتوے پر آئے؟ گنگوئی کے فتوے پر، امام محمد رضا کے۔ آگے چلیے میرے 1895 رشید احمد گنگوئی نے فتویٰ دیا عید میں معانقہ کرنا ناجائز ہے، امام احمد رضا نے فتویٰ دیا جائز ہے۔ آج یہ بھی اپنی مسجد میں گلے ملتے کہ نہیں ملتے؟ کس کے فتوے پر عمل ہوا؟ بولو نا۔ آگے چلو، تھوڑا سا آگے چلو۔ اور 1902 میں مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتویٰ دیا کوا کھانا حلال ہے۔ امام احمد رضا نے کہا حرام ہے۔ کیا کہا امام احمد رضا نے؟ بولیے، حرام ہے۔ مجھے بتائیے آج یہ کوے کی دعوت کرتے ہیں؟ آج کوے سے جان چھڑاتے ہیں نا، تو عمل کس کے فتوے پر؟ گنگوئی کے فتوے پر، اعلیٰ حضرت کے فتوے پر؟ بولو نا سبحان اللہ، بولو، اعلیٰ حضرت کے فتوے پر۔ چلو تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح 1905 میں رشید احمد گنگوئی نے کہا، جب نوٹ ایجاد ہوا تھا، پہلے تو سکے چلتے تھے نا سونے چاندی کے، لیکن ایجاد ہوا تو علماء سے پوچھا گیا، بڑا نیا مسئلہ تھا کہ نوٹ کو کیا کہیں گے، یہ کرنسی ہے کہ نہیں ہے؟ تو گنگوئی نے فتویٰ دیا تھا اس کی حیثیت چیک کی ہے، یعنی خود سے یہ مال نہیں ہے، چیک کی ہے۔ امام احمد رضا نے کہا تھا یہ خود ثمن اصطلاحی ہے۔ امام احمد رضا نے فتویٰ دیا یہ خود ثمن اصطلاحی اور مال متقوم ہے۔ مجھے بتائیے آج کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نوٹ چیک ہے؟ مال متقوم کہتا ہے نا، تو عمل کس کے فتوے ہوا؟ گنگوئی پہ، اعلیٰ حضرت کے۔ چلیں آگے۔ 1913 میں علماء فرنگی محل اور علماء دیوبند مسجد کی وقف زمین پر سڑک بنانے کا فتویٰ دیا تھا، اور امام احمد رضا نے نہ بنانے کا فتویٰ دیا تھا۔ تو کس کے فتوے پر عمل ہوا؟ کے مسئلے پر ہی اعلیٰ حضرت کے۔ بولو نا یار، اعلیٰ۔ تھوڑا آگے چلیں۔ اسی طرح 1918 کے اندر حکیم الامت جس کو یہ کہتے ہیں جناب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، ان کے ایک شاگرد مولانا حسن نظامی ثانی، انہوں نے لکھا تھا کہ مشائخ طریقت کو سجدہ تعظیمی جائز ہے، اور امام محمد رضا نے کہا تھا ناجائز ہے۔ آج یہ فتویٰ دے سکتے ہیں؟ فتویٰ دیں گے نا، تو عمل کس کے فتوے پر ہوا؟ اچھا آگے چلیں۔ 1919 میں علماء نے ہندوستان کو دارالحرب کہا تھا، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دارالاسلام کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ آج کوئی دوسرا دارالحرب کہہ سکتا ہے انڈیا کا؟ دارالاسلام کہتا ہے نا، کیونکہ دارالحرب کہے گا اس کو تو پھر جہاد فرض ہو جائے گا، وہاں رہنا جائز نہیں ہوگا۔ آج یہ دارالاسلام کا فتویٰ دے رہے ہیں باقاعدہ، تو بتاؤ عمل کس پر ہوا؟ امام احمد رضا کے فتوے پر۔ اس لیے ہم کہتے ہیں امام احمد رضا جذبات کو پیچھے رکھتے تھے، اصول کو آگے رکھتے تھے۔ بولیے سبحان۔ امام محمد رضا کے فتووں میں سیاست نہیں تھی کہ تھوڑا جیب میں ہاتھ ڈالو، یہ کہتے دیکھو بھائی جو کام رسول اللہ نہ کرے، جو صحابہ نہ کرے، وہ تابعین نہ کرے، وہ کام کرنا حرام ہے۔ جو کام رسول اللہ نے نہ کیا ہو، دیکھو تم میلاد کرتے ہو، اب یہ بڑی لمبی کہانی، بہت لمبی فہرست بناتے ہیں ڈاکٹر کی طرح، یہ بھی میڈیکل اسٹور، یہ ہمارے لیبورٹری سے آپ چیک اپ کرائیں۔ ارے حضرت پیٹ خراب ہے، تم نے دماغ کا بھی ایکس رے لکھ کر دیکھا، گزارا کیسے ہوگا؟ تو اب یہ پوری ایک لمبی لسٹ بنا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی بدعت، یہ بھی بدعت، یہ بھی بدعت۔ کیوں بدعت؟ صحابہ نے کیا تھا، تابعین نے کیا تھا۔
لیکن اگر دارالعلوم میں ختم بخاری ہو اور دیگیں آ رہی ہوں، تو گنگوہی صاحب سے کسی نے پوچھا حضرت یہ ختم بخاری جو ہم کرتے ہیں یہ تو رسول اللہ کے دور میں تو یہ کتاب ہی نہیں تھی، صحابہ کے دور میں یہ کتاب ہی نہیں تھی، تابعین کے دور میں کتاب ہی نہیں تھی. اب پوچھا گیا حضرت یہ تو بخاری کے بعد آپ یہ کھلا رہے ہیں سب کو، تو بخاری تو حضور کے دور میں بھی نہیں تھی، نہ مسلم تھی اور نہ صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں تھی، تو یہ قرون ثلاثہ میں تو تینوں چیزیں نہیں تھی، یہ بدعت نہیں ہے؟ کہ نہیں یہ بدعت نہیں ہے، ہر نیک کام کے بعد دعا کر لینی چاہیے. تو میں نے کہا کیوں سنت نیا کام اچھا نیک کام نہیں؟ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا یہ کیا کوئی نیک کام نہیں ہے؟ میلاد شریف فاتحہ کھانا سامنے رکھ کر یہ ساری نیک کام نہیں ہے؟ تو یہ سب آرام ہو گئے. اور جناب خود کی دیکھ کی بات آئی تو صحابہ کے دور میں بھلے نہ ہوا لیکن کہتے ہیں یار اب رہنے دو نا، اب اتنے بھی سختی نہیں کرو. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد چندہ ہوتا ہے مولوی صاحب کے لیے، صفیں چلتی ہیں، صفوں میں چلتے مولوی صاحب کا چندہ، مولوی صاحب کا چندہ. ٹھیک ہے، پوچھا جب گیا تھانوی صاحب سے کہ خطبے کے بعد دعا امام صاحب عید کے دن کرتے ہیں اور فرض نماز عید کی نماز کے بعد کرتے ہیں، یہ رسول اللہ نے کی، صحابہ نے کی، تابعین نے کی. تو واضح بہشتی زیور حصہ نمبر 11 باب العیدین میں یہ مسئلہ لکھا ہوا، خدا کی قسم. وہ کہتے ہیں عید کی نماز کے بعد دعا کرنا، اور یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند عزیز الرحمان میں بھی ہے عیدین کے باب میں. کہتے ہیں عید کے بعد اصول تو یہ تھا بدعت کا جو کام رسول اللہ کے دور میں نہ ہوا ہو، صحابہ کے دور میں نہ ہو، تابعین کے دور میں نہ ہو، تم بڑے گندے ہو، تم بڑے بدعتی ہو، وہ کام کرتے جو صحابہ نے نہیں کیا. ہم نے کہا حضرت تو آپ تو فرشتے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا ذرا کر کے بتائیے. کہ جناب عید کی نماز کے بعد جھولی چلتی ہے نا، تو جتنی لمبی دعا ہوگی اتنی زیادہ صفحے ٹرکے گی. تو تھانوی صاحب کہتے ہیں عید کی نماز کے بعد دعا نہ رسول اللہ نے کی، بہشتی زیور حصہ 11 عیدین کے، نہ رسول اللہ نے کی، نہ صحابہ نے کی، نہ تابعین نے کی. لیکن ہر نیک کام کے بعد اور نیک کام کے بعد اگر دعا کر لی جائے تو یہ بھی مسنون ہے. میں نے کہا یہ قاعدہ میلاد پر کیوں نہیں لگاتے آپ؟ اور آپ دیکھیں نا یہ اصول ٹوٹ گیا نا، اصول تو خود توڑ لیا آپ نے. اب بدعت 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 بدعت، کیا بدعت؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. اور کسی نے پوچھا قاسم نانوتوی صاحب سے کہ یہ حضور نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو ہمارے دین میں نیا کام نکالے وہ مردود ہے. تو کہنے گے ہاں صحیح بات ہے، کیا غلط ہے؟ کہا حضور یہ ہمارا مدرسہ تو حضور کے دور میں نہیں تھا، اور یہ 7 پیریڈ لگتے ہیں، 40 منٹ کا 1 گھنٹہ ہوتا ہے، 1 پیریڈ ہوتا ہے، پہلے حدیث پہلے تفسیر پھر حدیث پھر فقہ پھر یہ گھنٹے تو نہیں لگتے تھے، تو یہ احداث فی الدین نہیں ہے؟ کہنے لگے نہیں بیٹا یہ احداث للدین ہے. دیکھو جب اپنا مسئلہ آیا تو کیسا لفظ بدلا ہے. کہتے ہیں یہ احداث فی الدین نہیں، حضور نے تو احداث فی الدین منع کیا تھا، یعنی دین میں نکالنا منع ہے. یہ دین میں نہیں ہے، یہ دین کے لیے ہے. میں نے کہا توبہ توبہ توبہ، جب اپنی بات پھنسو تو احداث فی الدین و احداث للدین. تو چلو اسی تعبیر پر آ جاؤ، چراغا دین میں نہیں ہے، عشق محمد کے لیے ہے. جلوس دین میں نہیں ہے، عشق مصطفیٰ کے لیے ہے. دین میں عشق مصطفیٰ ہے اور یہ عشق مصطفیٰ کے لیے ہے. اس پر صلاح کر لو، بات ختم ہو جاتی ہے. اب میرے دوستو آخری جملے آپ سنیے اور گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، میں نے سارا دور آپ کے سامنے عرض کیا.